میرا نام سدرا ہے اور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں اسسٹنٹ کی جاب کرتی ہوں۔ یہ 3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ مجھے ضروری کام سے کمپنی کے ہیڈ آفس جانا تھا، جو میرے شہر سے تقریباً 450 کلومیٹر دور کراچی میں واقع ہے۔ ویسے تو میں ضرورت پڑنے پر ٹرین میں سفر کرتی ہوں، لیکن ان دنوں سردی کا موسم تھا اور دھند کی وجہ سے ٹرین کا شیڈول بہت متاثر تھا اور اکثر گاڑیاں کئی گھنٹے لیٹ آتی تھیں۔ اس لیے امی نے مجھے کہا کہ بیٹا تم ایسا کرو، بس پر چلی جاؤ، اور اگر صبح 5 بجے والی بس پکڑو تو تم دن کو 12 بجے تک کراچی پہنچ جاؤ گی۔ تمہارا ہیڈ آفس شام 4 بجے تک کھلا رہتا ہے، اسی لیے بآسانی تم اپنا کام نپٹا کر رات 9 بجے تک گھر پہنچ جاؤ گی۔ چنانچہ میں نے امی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی عمل کیا۔ صبح کے 5:30 بجے جب مکمل اندھیرا تھا تو بھائی مجھے بائک پر بٹھا کر بس سٹاپ پر چھوڑ آیا۔ اڈے پر ابھی صرف عملے کے افراد تھے اور مسافر چند ایک ہی تھے، لیکن ان کا روٹ دوسرا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں ہی ان کی بس آئی اور وہ سوار ہو کر چلے گئے۔ اب میں ویٹنگ روم میں اکیلی بیٹھی سردی سے تھر تھرا رہی تھی۔ چند منٹ بعد ایک لڑکا آیا اور مجھے کہنے لگا، میڈم آپ بس میں جا کر بیٹھ جائیں، بس آدھے گھنٹے میں نکلے گی، تب تو دوسرے مسافر بھی آ جائیں گے، کیونکہ بکنگ تو کافی لوگوں کی ہے، لیکن ابھی تک آپ کے علاوہ کوئی دوسرا مسافر نہیں آیا۔ بس تھوڑی دور مخصوص جگہ کھڑی تھی۔ میں نے بیگ اٹھایا اور ویٹنگ روم سے باہر نکل کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تو مجھے کافی اچھا محسوس ہوا، کیونکہ بس کے اندر کافی گرمی تھی۔ بس میں بیٹھے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا، مجھے ایک ہاتھ اپنی رانوں پر رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن اس وقت میری آنکھ کھل گئی جب کسی نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں زور سے پکڑ لیا تو مجھے جھنجھناہٹ سی محسوس ہوئی۔ جب مجھے سمجھ آئی تو میری چیخ نکل گئی۔ 2 گندے کپڑوں والے میلے کچیلے نشئی مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے اٹھ کر بھاگنا چاہا تو انہوں نے مجھے پکڑ کر سیٹ پر گرا لیا۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، لیکن بس کے اندر میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بس مکمل طور پر بند تھی۔ پتہ نہیں میری آواز باہر سنائی دیتی بھی ہوگی یا نہیں۔ میں اکیلی نہتی لڑکی 2 بدنیت آدمیوں کے لیے نوالا ثابت ہو رہی تھی۔ میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ کئی بار میرا پاؤں ان کو برے طریقے سے لگا بھی، لیکن ان دونوں پر وحشت سوار تھی۔ وہ میرے کپڑے کھینچ رہے تھے۔ میری جو چیز بھی ان کے ہاتھوں میں آتی جانوروں کی طرح نوچ ڈالتے، اور میرے تن پر ایک کپڑا بھی نہ چھوڑا۔ میرا جسم بالکل ننگا ہو گیا تو ان وحشی درندوں نے میرے جسم کے کچھ حصے اپنے منہ میں لے لیے۔ میں ان سے معافی مانگتی رہی کہ میری عزت بخش دیں، لیکن ان درندوں نے میری ایک نہ سنی، اور ایک نے تو میرا بریزر بھی اتار دیا۔ نشئی درندے کبھی اپنے گندے ہونٹ میرے منہ میں ڈالتے اور کبھی کہیں اور۔ یہ سب یہیں تک نہیں تھا، جب ان کی وحشت سر چڑھ گئی تو میری عزت کا جنازہ نکال دیا، اور دونوں نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرے دونوں سوراخوں کے ذریعے میری عزت برباد کر دی اور مجھے جیتے جی مار دیا۔ میری چیخوں سے پوری بس لرز اٹھی، لیکن کوئی مجھے بچانے والا نہیں تھا۔ باہر عملے کے لوگ اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے، لیکن وہ بے خبر تھے کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ میں نازک لڑکی 2 وحشیوں کے ہاتھ آئی ہوئی تھی۔ میرے سوراخوں سے خون رسنے لگا کہ اچانک بس کے قریب سے ایک سیکیورٹی والا گزرا۔ میں نے چلا کر اس کو آواز دی، لیکن بند شیشے کی وجہ سے اس کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ میں پاگلوں کے ہاتھوں مرنے سے پہلے ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ٹانگ پوری قوت سے بس کے شیشے پر دے ماری۔ شیشہ ایک دھماکے سے چکنا چور ہو گیا۔ سیکیورٹی والے نے اچانک مڑ کر دیکھا تو دوڑتا ہوا بس کے اندر آنے لگا، لیکن مویشیوں نے بس کا دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا۔ بہرحال وہ سمجھ گیا کہ بس کے اندر کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے فون نکال کر کسی کو کال کی تو عملے کے 5 افراد فوراً وہاں پر آ گئے۔ ان میں وہ لڑکا بھی شامل تھا جس نے مجھے سردی سے بچنے کے لیے بس کے اندر بیٹھنے کو کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں بس کے اندر ہوں،
سب لوگوں نے مل کر جلدی سے دروازہ توڑا اور مجھے چھڑایا اور ان دونوں کو قابو کر کے باندھ دیا۔ میں کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ ایک آدمی نے مجھے چادر دی اور کمرے میں لے گیا جہاں پر 2 لڑکیاں آرام کر رہی تھیں۔ اس نے لڑکیوں کو مختصر بات بتا کر مجھے ان کے حوالے کیا اور خود باہر چلا گیا۔ دونوں لڑکیاں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے جلدی سے مجھے اپنے اضافی کپڑے پہننے کو دیے۔ میں نے آئینے کے سامنے اپنے پوری طرح نوچے جسم کا جائزہ لیا اور گرم پانی سے اپنا جسم اچھی طرح صاف کیا اور بس ہوش کے دیے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ مجھے خراشیں کافی آئیں لیکن کوئی بڑا زخم نہیں ہوا۔ سب سے بڑا درد تو میری روح پر لگا تھا جس نے مجھے اندر سے گھائل کر دیا۔ کئی لوگوں نے میرا ننگا جسم دیکھ لیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر دفن ہو جاؤں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میرے باہر آنے پر لڑکیوں نے مجھے گرم چائے کے ساتھ کچھ درد کی گولیاں دیں جس سے مجھے کافی افاقہ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں بس اسٹاف کا مینیجر آیا۔ میری طبیعت پوچھنے کے بعد میرے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا کہ یہ ایک حادثہ ہے جس کے لیے میں ذاتی طور پر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ کے کہنے پر میں پولیس بلوانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کمپنی والے اس حادثے کی وجہ سے مجھے بھی نوکری سے نکال دیں گے۔ میں نے اس کو پولیس بلانے سے منع کر دیا کیونکہ میں مزید کسی جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جو ہوا میری قسمت میں لکھا تھا۔ اس کے بعد مینیجر نے پوچھا کہ آپ واپس گھر جائیں گی یا کراچی؟ میں نے کہا مجھے گھر چھوڑ دیں تو مناسب رہے گا۔ اس نے ڈرائیور کو بلایا اور میرے ساتھ خود میرے گھر تک آیا اور میرے گھر والوں کو ساری بات بتا کر معافی مانگ کر چلا گیا۔ مجھے وہ صاف گو شخص بہت اچھا لگا، دیکھنے میں بھی اچھا تھا، اور کچھ ہی دنوں بعد وہ اپنی والدہ کو لے کر ہمارے گھر رشتہ لینے پہنچ گیا اور آج میں اس کی بیوی ہوں۔ دوستو، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔